اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آج انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلہ کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو یا خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر ضمناً یہ بات عرض کے پھر انشاءاللہ تفسیر صوفیانہ اس کی تفسیر صوفیہ کی طرف چلتے ہیں۔ ضمنی بات یہ ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ انہیں ملا اس وجہ سے کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق تھا، اور حضرت اسحاق اللہ کے نبی تھے۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی عبادت کرنے کے لیے اپنے کمرہ خاص میں گئے تو پیچھے اپنے صاحبزادے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھڑا کر کے گئے اور کہا کہ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا، کیونکہ میں اللہ کے ساتھ میرے کچھ خاص راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ اچانک ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے اسحاق سے ملنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ والد صاحب نے مجھے منع کیا ہے۔ اب ان فرشتے میں اور یعقوب علیہ السلام میں تھوڑی سی باتیں ایسی ہو گئیں کہ جو اونچی ہو گئیں، یعنی زور زور سے ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ شور سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ یعقوب جو ہیں وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، تو جب اس شخص کو دیکھا جسے یعقوب بات کر رہے ہیں تو وہ حضرت اسحاق نے پہچان لیا کہ یہ فرشتہ ہے۔ تو پھر حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بیٹا یہ فرشتہ ہے، اس کو اندر آنے دیتے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا، لیکن فرشتہ ان کی اس وفاداری سے، ان کی اس خدمت گزاری سے بڑا خوش ہوا اور کہا کہ مجھے صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک لقب دیا ہے جس کا نام ہے اسرائیل۔ اسرا عبرانی زبان میں کہتے ہیں نیک کو، اور ایل جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا نیک بندہ۔ تو اس وجہ سے پھر وہاں سے حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل مشہور ہوا۔ اس آیہ کریمہ میں، اس آیہ کریمہ کے حوالے سے جو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے یہ کہا کہ میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص مجھے سے ڈرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تین چیزیں دے کر احسان فرمایا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان فطری، نمبر 2 عقل سلیم، اور نمبر 3 عقل سلیم کے ساتھ دلائل قویہ۔ یہ تین چیزیں اللہ نے دے کر بڑا احسان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی سلسلے کو جاری رکھا، کیونکہ ان تین چیزوں سے انسان اللہ کی معرفت اس طرح حاصل نہیں کر سکتا تھا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا۔ تو پھر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کو کے ساتھ کتابیں بھیجی، علماء اور مشائخ کو بھیجا، اور ہم سے ایمان اور نیک اعمال کا وعدہ لیا۔ اس کے ساتھ اللہ نے خوشخبری کے طور پر ہمیں اپنے فضل اور کرم سے اپنے دیدار کا ہم سے وعدہ فرمایا کہ تم اگر ایمان اور نیک اعمال کرو گے، اس کا وعدہ کرتے ہو، تو پھر میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ اب ہمارا وعدہ جو تھا وہ ایمان اور عمل کا تھا، لیکن ایمان اور عمل کی سب سے پہلی بنیاد جو تھی وہ تھی کلمہ شہادت۔ ہمیں کلمہ شہادت دیا گیا کہ کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے وعدے کو کا آغاز کرو، پورا کرنے کا آغاز کرو۔
جب ہم یہ اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنی جان اور اپنی مال کو اللہ کے ہاں محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور آخری ہمارا وعدے کا جو آخری سٹیج ہے، جو آخری درجہ ہے، وہ ہے توحید میں اس طرح غرق ہو جانا کہ پھر ہمیں کسی چیز کی خبر نہ رہے۔ لا الہ کی تلوار سے غیر اللہ کو قتل کر دینا، یعنی ایسا کلمہ پڑھنا، ایسا کلمہ پڑھنا کہ پھر ہمارے اس کلمے میں کسی کو شک نہ رہے۔ غیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمارے خدا ہیں، تو لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، یہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر وہ جو غیر اللہ ہیں ان کا قتل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر الا اللہ کی، یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ، تو جب یہ ہم کہیں گے کہ مگر اللہ ہے تو پھر ہم فنا ہو کر باقی باللہ ہو جائیں گے۔ پھر ہم باقی باللہ ہو جائیں گے، پھر اللہ کے صرف اللہ اللہ کرتے ہوئے ہم اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جائیں گے، اور ایسے مستغرق ہوں گے کہ پھر ہمیں ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ حسین بن منصور حلاج بہت بڑا نام گزرا، اور ان کا وجہ شہادت، ان کی وجہ شہادت بھی یہی تھی کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ لوگوں نے غلط سمجھا۔ انہوں نے کیا ہوا تھا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن پھر ایک دفعہ یاد کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ ان کی جو ہمشیرہ تھی، ان کی جو بہن تھی، وہ رات کو اللہ کی یاد میں جنگل کی طرف نکل جایا کرتی تھیں۔ ان کو ایک دفعہ اس چیز کا احساس ہوا، رات کو یہ اٹھے تو دیکھا بہن گھر پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اتنی رات میں بہن کہاں گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں کل اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جاتی ہے رات کو۔ دوسری دن رات ہوئی، اسی طرح بہن نے کانا شنا ان کو دیا، ان کو سلا دیا، لیکن یہ سوئے نہیں۔ بہن اپنے تمام کام مکمل کرنے کے بعد جنگل کی طرف رواں ہو گئی۔ اب آگے آگے بہن ہیں، پیچھے پیچھے یہ ہیں، جا رہی ہیں۔ بہن ایک مخصوص مقام پر گئیں، وہاں پر اللہ کی عبادت کی۔ عبادت کرنے کے بعد اتنی دیر میں منصور حلاج جو ہے وہ بھی پہنچ گئے وہاں پر۔ اب منصور کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے سونے اور چاندی کے زنجیروں میں لٹکا ہوا ایک یاقوت اور مرجان سے مزین ایک پیالہ جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہے، اور اس میں کوئی جام ہے۔ اب منصور حلاج سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا کہ اے بہن میرے لیے بھی رکھنا، اے بہن میرے لیے بھی رکھنا۔ اب بہن نے یہ آواز سن لی اور سارا معاملہ سمجھ گئی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی تھوڑا سا دیا۔ اب جب بھائی نے تھوڑی سی ہی پی نا، تو ان کو منصور بن جو حسین بن منصور حلاج تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ آواز آنا شروع ہو کہ کون ہے جو میری راہ میں اپنی جان کو قربان کرے گا؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انا لا احق بہ۔ جملہ کیا تھا؟ انا لا احق بہ، کہ یعنی اس راہ میں جان قربانی کرنے کے لیے میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اصل جملہ ان کا یہ تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام اشا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں یہی لکھا ہے کہ اصل جملہ کیا تھا کہ انا لا احق بہ، کہ اس چیز کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ میں ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دوں۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ انا الحق، انا الحق، یا این الحق، این الحق کا جملہ لوگوں نے سمجھا اور ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہاں پر اکابرین ایک بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اور یہ بات جب میں نے پڑھی تھی نا تو مجھے بہت سرور آیا تھا۔ کہتے ہیں جو سر کو نہیں چھپا سکتا وہ پھر سر اتروا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو سر نہیں چھپاتا وہ سر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے سر نہیں چھپا سکے، سر کہتے ہیں راز کا۔ ٹھیک ہے، وہ راز اللہ کا نہیں چھپا سکے، ٹھیک، تو انہوں نے کیا کیا، پھر اپنا سر دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی یاد میں غرق ہو، ایسے غرق ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں، تو پھر وہ اللہ 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 ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہوتی ہے۔ لیلا مجنوں سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہیں ہر جگہ لیلا لیلا ہی نظر کیوں آتی ہے، تم یہ کیا ہر وقت لیلا لیلا کا آلاپ جو ہے وہ چھاپتے رہتے ہو؟ تو مجنوں نے کہا تھا
کہ اگر محبت سچی ہو، اگر محبت میں کسی قسم کا نقص نہ ہو، تو پھر ہر طرف جلوہ یار ہی نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب، ایک امام صاحب، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، میں بندہ کہوں اس کو، نماز پڑھ رہا تھا۔ جو مجنو تھا، پہلی بات یہ سن لیں کہ مجنو جو تھا یہ ایک اپنے قبیلے کا یہ شہزادہ تھا، اور اپنے یہ ایک اللہ کے ولیوں میں سے تھا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں میں سے تھا، بس اپنا اس نے معاملہ لیلا کہ جیسے انہوں نے اپنا معاملہ چھپایا ہوا تھا، اور ان کا نام کیس تھا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو حضرت کیس جو تھے، وہ مجنو جو تھے، وہ سامنے سے گزر گئے اس کے۔ اب اس بندے نے نماز توڑ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم پاگل، تمہیں نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے سے گزر گئے۔ تو مجنو نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی اور کہا کہ میں لیلا کی یاد میں اس قدر غرق تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس کے سامنے سے گزر رہا ہوں کہ کس کے سامنے سے نہیں گزر رہا۔ تو تم اللہ کی یاد کر رہے تھے، تو اللہ کی یاد میں تم اتنا بھی نہیں سوچ سکے کہ یار میں اللہ کی یاد میں ہوں، کون گزرتا ہے کون نہیں گزرتا چھوڑ دیتے اس کو، اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتے۔ اسی واسطے تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں جب بندہ غرق ہوتا ہے تو پھر اسے ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اے بندو تم دار الحجاب، یعنی آیا کا یہ جو حصہ ہے نا کہ اوفی بعہدکم و اوفی بعہدک اوفی، کس طرح آیت ہے یہ کہ اوفو بعہدی، تم میرا عہد پورا کرو، و اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو امام قشیری کے فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا نا عہد پورا کر رہو میرا، پھر میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اے بندو تم دار الحجاب یعنی دنیا میں میرا عہد پورا کرو، میں دار القربت میں یعنی جنت میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم ہمیشہ ربی ربی کہہ کر میرا عہد پورا کرو، میں اس کے جواب میں عبدی عبدی یعنی میرا بندہ کہہ کر اپنا عہد پورا کروں گا۔ تم دار الفراق میں میرا عہد پورا کرو، دار الفراق مطلب جدائی، فراق کہتے ہیں نا جدا ہونے کو، فرق کرنے کو، تم دار الفراق میں میرا عہد پورا کرو کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میرے سوا کسی کو نہ ڈھونڈو، میرے سوا کسی کو نہ پکارو۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے میں دار الوصال میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ دار الوصال مطلب کہ پھر تمہیں صرف میری ہی لو لگی رہے گی، پھر ہم آپس میں مل جائیں گے، تم کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوگے، بس میں ہوں گا اور تم ہوگے بس۔ اور آخر میں امام قشیری بڑے مزے کی بات کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ تو یہ اس آیہ کریمہ کی رسالہ قشیریہ میں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے۔ پھر آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو تو، یعنی حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہاں پر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دین حق ہے اور باطل دنیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قلب جو ہے نا، قلب سورج ہے، اور بادل نفس امارہ جو ہے وہ بادل ہے۔ تو اے بنی اسرائیل تم دنیا کو دین سے اس طرح مخلوط نہ کرو، اس طرح نہ ملاؤ کہ ان کا امتیاز ہی باقی نہ رہے، بلکہ دین کو دنیا سے خالص رکھو، دنیا پر دین کا لباس نہ پہناؤ، خالص سونے کا، خالص دودھ کی، یہ جو خالص سونا ہوتا ہے، یہ جو خالص دودھ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی قدر ہوتی ہے، اس میں ملاوٹ ہو جائے تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی۔ تو اپنے دین، جو ہمارا دین ہے وہ بھی سونا ہے، وہ بھی دودھ ہے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں خالص پیش کرو، تبھی قدر و منزلت حاصل کرو گے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ قلب کے سورج کو
نفس امارہ کے بادلوں سے نہ چھپاؤ تاکہ دونوں جہاں میں اس کا نور پا سکو، مگر چھپا دیا تو پھر نور سے محروم ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 43 میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیہ کریمہ کی صوفیہ کرام نے دو طرح سے تفسیر کی ہے۔ پہلی دونوں تفسیر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی تفسیر جو صوفیہ نے کی وہ ہے نماز عشق کے حوالے سے۔ اب نماز عشق کیسی ہے؟ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ عشق کی منزل جو ہے اس کو حاصل کرنا، اس میں قدر و منزلت کو حاصل کرنا، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ مقام عشق میں حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ حق کیا ہے؟ یہ اللہ، باطل کیا ہے؟ دنیا۔ فرماتے ہیں جب تمہیں اللہ کی طرف سے، حق کی طرف سے انوار و تجلیات نازل ہوں گی تو اسی شریعت کی تصدیق کے عمل سے ضرور گزارو۔ کیوں کہ اگر تمہارا عشق سچا ہوگا تو شریعت اس کو قبول کرے گی، اگر سچا نہیں ہوگا تو شریعت اس کو ٹھکرا دے گی۔ شریعت پہلی منزل ہے طریقت کی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سن لے عشق ہوتا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے پیار، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق۔ پیار ہوتا ہے کسی کی طرف التفات کرنا، یعنی کسی کی جانب متوجہ ہونا، یہ ہوتا ہے پیار۔ محبت کیا ہوتی ہے کہ اس التفات میں، یعنی جب دل کا میلان ہوتا ہے نا، اس التفات میں دل بار بار مائل ہو، دل کا میلان بار بار ہو، تو وہ ہوتی ہے محبت۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے عشق کا، تو اس محبت میں جب ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عشق۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عشق۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق کی منزل جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے۔ عشق کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہ واقعی ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں تکلیفیں اور پریشانیاں بہت آتی ہیں۔ عشق کرنا تو آسان ہے، عشق کو سنبھالنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی منزل ہے کہ اگر زندگی پیاری ہے تو پھر لوٹ جاؤ یہیں سے، اور اگر زندگی پیاری نہیں ہے تو پھر عشق کے دریا میں اپنے پاؤں کو بچھا دو، اپنے پاؤں کو ڈال دو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق کی نماز کیا ہے؟ عشق کی نماز ہے نفی اسبات کے شغل میں اپنے آپ کو عملاً شامل کرنا۔ اہل شریعت کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، جبکہ اہل طریقت کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ جب وہ یہ جملہ کہتے ہیں نا تو پھر وہ توحید کے دریا میں غوطہ لگا دیتے ہیں اور نماز عشق کا وہ آغاز کرتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں لیکن نماز عشق جب پڑھنی ہے تو اس کے پڑھنے سے پہلے اس شریعت کے اس اصول پر عمل کرنا ہوگا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ صوفیہ بڑا مزے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر سکارا نشہ کے دو معنی ہیں۔ ایک نشہ کا معنی حقیقی ہے اور ایک نشے کا معنی مجازی ہے۔ حقیقی نشے کا معنی کہ کوئی ایڈکٹڈ چیز جو ہے وہ ہم نے ڈرنک کر لی، شراب پی لی، ہم نے کوئی اور ایسی نشے والی چیز ہم نے اس کو کر لیا، استعمال کر لیا، یہ تو اس کا حقیقی معنی ہے۔ مجازی معنی محبت دنیا، کثرت مال کا رنج و غم، لگژری لائف کی فکر۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا نشہ،
کہتے ہیں جب نماز عشق شروع کرو گے نا تو اس نشے کو اتار کر شروع کرو، پھر تم دیکھنا تمہیں کیا سرور ملے گا۔ یہ نشہ جب تک تم پر حاوی رہے گا تمہاری نمازیں انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہیں گی، لیکن جب یہ نشہ اتار کر نماز پڑھو گے تو پھر علی والی نماز پڑھو گے کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ میری پنڈلی میں جو تیر لگا ہے یہ اس وقت نکالنا کہ جب میں نماز میں ہوں۔ اسی طرح ایک دو اور صحابہ بھی ہیں، ان کو تیر اس طرح لگے تو ان سے یہی کہا گیا کہ تیر نکالتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھہرو ہمیں نماز پڑھنے دو، حالت نماز میں ہمارے یہ تیر نکالنا۔ تو جب بندہ عشق کی نماز شروع کرتا ہے نا تو پھر وہ دنیا سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی حوالے سے پوچھا گیا تو حضور نے ایک اصول عرض کیا، اور وہ کہا اصول یہ تھا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ گمان کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضور نے نماز عشق کا خود ہی ذکر فرما دیا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت علی رب کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے تو کہا کہ میری پنڈلی سے تیر نکالا، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ دیگر صحابہ کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ وہ رب کو دیکھ رہے تھے، تبھی تو ان کے جسم سے تیر کو نکالا گیا اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عشق کی نماز کہ بس بندہ اللہ سے پھر لو لگا لے، یہ نشہ جو ہے اس کو اتار کر وہ نماز پڑھے، پھر نماز شروع کرے تو اقیم الصلاۃ پر عمل کرے کہ اپنی نماز بالکل اس کی نماز سیدھی ہو، ٹیڑھی نہ ہو، قلب اور قالب ایک ہی طرف متوجہ ہوں۔ اور قلب اور قالب کا تصور جو ہے، قلب اور قالب کیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کابرین فرماتے ہیں کہ قلب اگر سیدھا رہا تو قالب سیدھا رہے گا، اور اگر قالب سیدھا رہا تو قلب سیدھا رہے گا۔ اگر ٹیڑھا کوئی ایک بھی ٹیڑھا ہو گیا تو دوسرا خود بخود ہی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ پھر نماز کی پہلی اینٹ رکھنے کے بعد اب اس کی عمارت میں دوسری اینٹ کو رکھنا ہے، وہ ہے وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ چونکہ ہمارا نفس، ہمارا جو جو ہمارا ضمیر ہے وہ کبھی بھی مال کو دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ اس آیہ کریمہ میں دونوں کام مشقت والے دیے گئے، ایک نماز کا اور ایک روزے کا، زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ دو۔ مال کی محبت انسان کو اس قدر غفلت کا شکار کرتی ہے کہ پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں حضور میں بہت غریب ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مال و دولت والا ہو جاؤں۔ حضور نے کہا کہ ایک بکری خریدو، انشاءاللہ عز و جل تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ اب اس صحابی رسول نے بکری خریدی۔ غالباً یہ حدیث بہقی شریف میں موجود ہے، یہ کنز المال کی حدیث ہے، بہرحال یہ حدیث موجود ہے ان میں۔ اب اس صحابی نے ایک بکری خریدی، اللہ کے نبی نے اس میں برکت کی دعا کی، ایک بکری سے دو بکریاں ہوئیں، یعنی ایک بکری تھی فیمیل اس نے لی، اور اس نے کنیکشن کروایا آپس میں کسی کے ساتھ، تو ایک بکری سے دو بکریاں ہو گئی، یعنی بکری نے بچہ جنا ایک اور، دو سے پھر تین ہوئی، تین سے پھر پانچ ہوئیں، پانچ سے پھر سات ہوئیں۔ یہ حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تعداد کرتے 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 40 تک بکریاں تک پہنچ گئی۔ اب 40 بکریاں جب ہوئی نا، اس کا مدینہ شریف میں رہنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا۔ پہلے وہ شخص ہر نماز میں حاضر ہوتا تھا حضور کے پیچھے، پھر وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ شخص جو تھا وہ بلکہ وہ صحابی رسول میں کہوں گا، وہ صحابی رسول پھر آہستہ آہستہ نمازوں میں مس ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ مال بڑھ رہا تھا ان کے پاس۔ اب نمازیں انہوں نے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، حضور کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیں انہوں نے۔ اب آہستہ آہستہ ایسا وقت ہوا کہ پہلے کچھ نمازیں ایک دو نمازیں حضور کے پیچھے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ مال جب مزید بڑھنا شروع ہوا نا تو ان کی وہ دو نمازیں بھی چلی گئیں، پھر وہ صرف جمعہ میں حضور کے پیچھے حاضر ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جمعہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ جمعہ بھی ان سے چھوٹ گیا۔ اب وہ
مدینہ میں رہنا ان کو مشکل ہو گیا، وہ مدینے سے باہر چلے گئے۔ ایک دفعہ روتے روتے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی جو میں نے یہ کام شروع کر دیا، حضور اس سارے کام نے مجھے آپ سے دور کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ برکت کی دعا کرو۔ تو کہتا ہے حضور مجھے وہ برکت نہیں چاہیے جو مجھے آپ سے دور کر دے۔ صحابہ تھے نا، صحابی تھے، کہ کتنا عظیم جذبہ تھا ان کا، کہ کہتے ہیں کہ حضور مجھے وہ برکت نہیں چاہیے جو مجھے آپ سے دور کر دے۔ تو اب پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور کہا کہ اللہ اس کو تو خیر عطا فرما۔ تو پھر وہ صحابی رسول واپس اپنی جگہ پر آئے، برکت ان کے مال میں رہی، لیکن وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور نہ ہوئے۔ تو یہ ہے کہ انسان کے جب مال زیادہ آتا ہے نا تو وہ خود بخود غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی غفلت کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وآتوا الزکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ دو۔ جب ہم اپنی طرف سے مال کو ادا کریں گے تو پھر ہمارے اندر کیا ہوگا؟ جذبہ ایثار آئے گا کہ کسی دوسرے کی بھی مدد کرنی ہے۔ یہاں پر دوسرے کی مدد کرنے کا پہلو بھی موجود ہے کہ مدد خالی یہی نہیں ہوتی کہ بس جی رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی زکوٰۃ دے دی بس یہ مدد ہوگی، نہیں۔ یہاں الزکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک ہے، مال لیا، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں خالی ایک زکوٰۃ دینے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اپنے صدقات، اپنے آپ نفلی صدقات نکالتے رہیں آپ۔ کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، کہیں مسجد بن رہی ہے، اس میں اپنا حصہ ملائیے۔ یہ بھی صوفیہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بات ہے۔ زکوٰۃ تو واجب ہے، لیکن یہ واجب سے نفل کی طرف آپ رغبت اگر نہیں رکھیں گے، خالی واجب تک رہیں گے تو پھر واجب تک ہی اپنی زندگی کو محدود کر دیں گے۔ واجب سے نفل کی طرف بھی آئیے کہ نفلی صدقات دیجیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، بالخصوص امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں ایسا مستغرق، اگر آپ کے پاس مال ہے تو پھر دین کے کاموں میں اپنے آپ کو ایسا مستغرق کیجیے کہ آپ کا ہر کام دین کے کام کے، آپ کا ہر مال دین کے لیے ہو جائے، آپ کا جتنا مال ہے وہ دین کے لیے ہو جائے۔ کیونکہ مثال دیتے ہیں امام غزالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی تحفہ بھیجتا یا مال و دولت آتی تو حضور تب تک گھر نہیں جاتے تھے جب تک وہ سب غریبوں میں تقسیم نہ کر دیں، جب تک وہ کسی دین کے کام میں خرچ نہ کر دیں۔ تو خالی یہ زکوٰۃ دے دے، ہم نے زکوٰۃ بس کہا جی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دے دی، یہ دین کا کام نہیں ہے، نہیں، دین کا کام ہے، بہت بڑا دین کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کی طرف بھی آئیے۔ نفلی صدقہ ویسے تو نہیں کہتے کہ صدقہ موت کے علاوہ ہر چیز کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں خیر و برکت لانے کا سبب ہے۔ یہ حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو میں۔ صدقہ جو ہے وہ آپ کی مصیبتوں اور پریشانیوں کی راہ میں حائل ایک دیوار ہے۔ صدقہ آپ کے جو ہے وہ گھر میں خیر و برکت لانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف مبذول کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب صدقہ واجبہ بھی ہو سکتا ہے اور صدقہ نافلہ بھی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مسجد بن رہی ہے اس میں حصہ ڈالیں، کوئی مدرسہ چل رہا ہے اس میں حصہ ڈالیں، کوئی کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی شادی میں اس نیت سے حصہ ڈالیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں کہ جب کہ یہ اس کی شادی ہو جائے گی، یہ برائی سے بچ جائے گی، یہ اس کے اگر بیٹی بیٹا ہوا، اگر اس نے اس کو عالم دین بنایا تو اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ اچھی نیت کر کے دیں گے تو آپ کو نیت کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر آپ کو رسپانس ملا اس جانب سے تو وہ تو ثواب علیحدہ ہوگا آپ کو۔ پھر اسی طرح کسی بندے کو مالی ضرورت ہے، مالی مدد کا وہ اس کو درکار ہے کہ اس کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یا وہ کسی ٹینشن پریشانی میں ہے، اور آپ جو ہیں اگر مال کے ذریعے اس کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ خالی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے چاہیے نہیں کہ زکوٰۃ دے دی تو بس اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، نہیں، ہر طرح سے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح سے دین کی خدمت کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی جو تھے حامد غزالی، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، کامل ولی تھے اللہ کے، اور یہ امام محمد، یعنی امام غزالی کا نام جو تھا نا وہ امام محمد بن غزالی تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ امام غزالی کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتے تھے،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنی والدہ سے اس چیز کی شکایت کی کہ والدہ یہ جو حامد ہے یہ حامد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس سے وجہ پوچھیے کہ یہ میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اب جو امام حامد تھے انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان، امام محمد کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ امام بلکہ نہیں، جو اصل الفاظ ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، جو عربی میں الفاظ ہے نا ان کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ امام حامد نے کہا کہ امام محمد کا قالب نماز میں ہوتا ہے لیکن قلب کتابوں میں ہوتا ہے۔ اب قالب اور قلب کا فرق ذرا سمجھیے گا، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ قالب نماز میں ہوتا ہے اور قلب کتابوں میں، یعنی نماز میں قراءت کے وقت یہ فقہی مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اس لیے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو والدہ نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے تو یہی معاملہ تو پھر تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اب امام حامی جو تھے وہ تھوڑے سے کھٹکے اور کہا ماں یہ کیا بات ہوئی، میرے ساتھ ایسا معاملہ کب ہے، میں تو اس کتابوں میں مسئلوں میں نہیں پڑھتا۔ والدہ نے کہا نہیں، قالب یعنی جسم تو تمہارا بھی نماز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قالب بمانا جسم، ٹھیک ہے، قالب تو تمہارا بھی نماز میں ہوتا ہے، لیکن قلب تمہارا امام محمد کی عیب جوئی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، قالب وہ جگہ کہ جہاں قلب کو رکھا جاتا ہے یعنی جسم، اب قلب امام محمد کی عیب جوئی میں لگا ہے، قالب نماز میں ہے، جسم نماز میں کھڑا ہے، تو والدہ کہتی ہیں تمہاری بھائی کی نماز پھر بھی تم سے بہتر ہے۔ ماں یہ کیا بات ہوئی، ان کی نماز مجھ سے بہتر کیسے ہو گئی؟ تو والدہ کہتی ہیں اس کا دل کتابوں کے مسئلوں میں الجھا رہتا ہے، اللہ کے دین کے مسئلوں میں الجھا رہتا ہے، اور تمہارا جو تمہارا دل ہے، تمہارا جو قلب ہے وہ برائی کے مسئلوں میں الجھا رہتا ہے۔ تو وہ شخص اچھا ہوتا ہے کہ جس کا دل اللہ کے مسئلوں میں الجھا رہے نہ کہ برائی کے مسئلوں میں۔ تو تب امام حامد نے پھر وہاں سے توبہ کی تھی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ پھر امام محمد کے پیچھے یعنی امام محمد بن غزالی کے پیچھے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس آیہ کریمہ کی صوفیہ نے جو دوسری تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ کے معنی ہے نماز قائم کرو۔ اگر اس کے معنی یہ یعنی پہلے معنی ہوں اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ جیسے اس کو یہ مثال سے سمجھائیں آپ کو، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے کہ کے دریا کے ایریے میں پل یا عمارت جو ہوتی ہے نا وہ بہت مضبوط بنائی جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ دریا کا ایریا ہے، یہاں پر پانی بہہ کر زور سے آ سکتا ہے، ریلا کوئی پانی کا آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے، تو یہاں پر اپنی جو عمارت ہے نا وہ مضبوط بنائی جائے تاکہ جب طوفان آئے گا، جب دریا زور سے طغیانی آئے گی دریا میں، جب سیلاب آئے گا تو کیا ہو، یہ عمارت ٹوٹ نہ سکے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا گویا دریا کا ایریا ہے کہ جہاں نفسانی شیطانی طغیانیاں آتی رہتی ہیں اور خطرہ رہتا ہے کہ عبادت بلکہ ایمانیات کو ہی اپنے ساتھ بہا کر نہ لے جائے، لہٰذا ایسی مضبوط عمارت قائم کرو کہ پھر مرتے ہو دم تک اس میں حرکت، اس میں جنبش نہ آ سکے، جس سے ہمارے اعمال نہ ضائع ہو سکے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، تاکہ اگر تمہارے دل میں نفسانی خواہش ہے، کوئی برائی ہے، کوئی شیطانی خواہش ہے، کوئی شیطانی طغیانی ہے تمہارے اگر ذہن میں، تو پھر تمہاری وہ برائی تمہیں نماز سے دور نہ کرے۔ آج بہت معذرت کے ساتھ آج کل 2 نمبر صوفیہ جو ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے صوفی ہیں۔ نہیں، صوفیہ نے تو نمازوں کو اتنا لازم کیا کہ ان آیات کی تفسیر صوفیہ نے یہ کی کہ اقیم الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی مثال دے کر انہوں نے سمجھایا کہ یہ سمجھو دنیا دریا کا کنارہ ہے، دریا کا ایریا ہے کہ طغیانی آئے، سیلاب آئے، جو مرضی ہو، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا
حضرت امام حسین سے بڑا بھی کوئی اللہ کا ولی ہوگا؟ کیا حضرت علی سے بھی بڑا کوئی اللہ کا ولی ہوگا؟ ان کو بھی چھوڑیے، کیا حضرت صدیق اکبر سے بھی اللہ کا بڑا کوئی ولی ہوگا؟ کیونکہ نبیوں کی تو شان ہی الگ ہے نا، نبیوں کی تو بات ہی میں نہیں کر رہا کہ ان سے بڑا بھی کوئی اللہ کا ولی ہے، لیکن انہوں نے اپنی نمازیں نہیں چھوڑی، نماز مکمل کی۔ آج یہ کیا ہوا کہ پیر صاحب بیٹھے تو زمین پر اور پھر کہتے ہیں جی میں مدینہ شریف میں نماز پڑھتا ہوں۔ قلب مدینے میں ہوگا، قالب کہاں ہے؟ ہیں؟ اللہ قالب کے، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا نا کہ قلب اور قالب دونوں سیدھے ہوں، قلب مدینے میں ہے، قلب مدینے میں نماز پڑھ رہے، قالب تو یہاں ہے، قالب کو تو سیدھا کرو۔ اللہ نے قالب کو نماز میں بھی شامل کرنے کا کہا ہے، خالی قلب کو نماز میں شامل کرنے کا نہیں کہا۔ تو جب قالب اور قلب دونوں نماز میں ہوں گے تب نماز ہوگی، خالی قلب نماز میں ہو قالب کہیں اور ہو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ، دنیاوی خواہشات سے بچاؤ کہ یہ دنیاوی خواہشات تمہیں برائیوں کی طرف لے کر جائیں گی اور نماز سے وہ دور کر دیں گی۔ وہ آتوا الزکاۃ، صوفیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ صرف مال کی نہ دو، بلکہ مال، حال، اعمال سب میں زکوٰۃ نکالو۔ بڑا مزے کا یہ لفظ ہے، عربی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مال، حال، اعمال تینوں ایک طرح کی آواز ہے، ان سب کی زکوٰۃ نکالو۔ یعنی رب کی بارگاہ میں اکیلے نمازی نہ بن جاؤ، نمازیوں کو ساتھ لے کر جاؤ۔ فرماتے ہیں جہاں رستہ خطرناک ہوتا ہے وہاں پر بندہ دو چار بندے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی مشکل پریشانی نہ ہو۔ تو نماز اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے کہ خود جا کر اس کو طے کر لو، بلکہ اپنے ساتھ نمازیوں کو لے کر جاؤ۔ رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے تو گلدستہ جو ہے وہ بنا کر لے کے جاؤ۔ ٹھیک ہے، گلدستہ جب بنا کر لے کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری حاضری کو قبول کرے گا۔ خبر کاؤں مار راکین، اور اچھوں کے ساتھ رہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہاں پر ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اچھوں کے ساتھ رہو، اچھوں کی جماعت کے ساتھ رہو۔ جب اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے۔ صحبت سہل درا سہل کند، صحبت طالع درا طحل کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 44 میں، اتأمرون الناس بالبر، کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو بھلائی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، انتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کے بارے میں، اس آیہ کریمہ کے بارے میں صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان پر اپنے نفس کا بھی حق ہے، اپنے عزیز و اقربا کا بھی حق ہے، اور دوسرے جو سٹرینجرز ہیں، اجنبی لوگ ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں پہلے نفس کا حق ادا کرو، پھر اہل قرابت کے حقوق، پھر دوسروں کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنا۔ بے عمل وائز جو ہے نا، بے عمل وائز وہ اپنے نفس کا حق ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے حقوق کی فکر میں رہتا ہے، جبکہ وہ جو ہے وہ صحیح حقوق کی ادائیگی میں غافل رہتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی سے عارف رابط تھے، پھر اپنے یعنی انہوں نے اپنے نفس کا جو حق ہے وہ ادا کیا کہ وہ عبادت کرتے تھے، غار حرا میں چلے گئے، غار ثور میں چلے گئے، وہاں جا کر وہ عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، انہوں نے اپنے نفس کا حق ادا کیا۔ پھر اہل قرابت کو انہوں نے تبلیغ کی، اہل قرابت کو انہوں نے تبلیغ کی، اب انہوں نے اپنے عزیز و اقربا کا حق ادا کیا، پھر اپنے ملک والوں کو، اپنے جو علاقے کے لوگ تھے ان کو، جو اجنبی لوگ تھے ان کو تبلیغ کی تو اجنبیوں کا بھی حق ادا کیا۔ پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بھول جانا بدترین جرم ہے، کیونکہ نفس کی معرفت جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی معرفت ہے، ٹھیک ہے، اور نفس کو بھول جانا اٹ مینس کہ رب کو بھول جانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربی، کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا گویا کہ اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ رب کو پہچاننا ہو تو اپنے نفس کو پہچانو۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ میں اپنی تخلیق پہ غور کیا، اس نے در حقیقت کائنات کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر لی۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کیسے بنے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاؤں کیسے ہیں، ہمارا جسم کے باقی اعضاء کیسے ہیں، کہ چیز پہ اگر میں کلام کروں تو بہت ٹائم گزر جائے گا، لیکن اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے، اور اس حقیقت پر غور کرنے کے بعد ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب کا بڑا عذاب یہ ہے کہ بندے کو اس کے نفس کی طرف سے غافل فرما دے، بندہ اپنے نفس کو ساتھ بھول جائے کہ یار میرے ساتھ کوئی نفس بھی ہے جو مجھے برائی بھی کی طرف لے کر جائے گا، وہ بھول جائے بندہ اس کو۔ اب وہ کیا کرے کہ وہ بس دنیاوی لذات میں ہی گھومتا پھرتا رہے تو وہ غافل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا، وہ غفلت کا شکار ہو جائے گا اور وہ پھر اپنے آپ کو گوا بیٹھے گا۔ تو لہٰذا یاد ہونا چاہیے کہ میرا نفس بھی میرے ساتھ ہے، ایک نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف دعوت دے گا، ایک لفظ لوامہ ہے جو کہ برائی اور اچھائی دونوں کی طرف ہمیں دعوت دے گا، اور ایک نفس مطمئنہ ہے جو کہ صرف اچھائی کی طرف دعوت دے کر مطمئن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نفس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آیت نمبر 46 میں، 45 میں اور 46 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان پر جو میری طرف جھکتے ہیں، یعنی جو میری طرف جھکتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے، لیکن ویسے لوگوں کے لیے یہ بہت بھاری ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یظنون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں، انہم، کہ انہیں ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم، اور انہیں الیہ راجعون، اس کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی ایسے لوگ کہ جنہیں پتہ ہے کہ نماز بھاری تو ہے لیکن وہ پھر بھی ادا کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے رب سے مل جائیں گے، ادروائز ہم نہیں مل سکتے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے کہ